الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ نبا سے متعلق ہماری باتیں ان مبارک آیتوں میں مرکوز تھی جن میں انسان کے سامنے انکار کے تمام وجوہات، اسباب اور عوامل ختم کر دیے گئے. کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا تھا اس حوالے پر کہ انسان یہ سوچے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں واقعی یہ اگر سچ نہیں ہے تو کیوں. اب ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے کھل کر ان کے سامنے دکھا دیے اور یہ فرما دیا کہ تم خود بذات خود ایک اسباب ہو، تمہاری حیثیت بھی اتنی نہیں کہ اتنے بڑے فیصلہ کر بیٹھو کہ یہ نہیں وہ نہیں، یہ کیسے وہ کیسے. اب تم خود ضعف کا ایک مجموعہ، یعنی انسان ضعیفیوں کا ایک مجموعہ ہے. اب دیکھا جائے پیدا ہوتے وقت کیا حالت، جوانی میں کیا حالت، اگر زندگی رہی تو پھر بڑھاپے میں کیا حالت رہے گا انسان. ان باتوں کی وضاحت کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کے دن کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے. ایک مخصوص وقت مقرر ہے اور وہ وقت جب آ جائے تو پھر بات ختم. آپ کی تمام حجتیں ناکارہ ہو جاتی اور افسوس اور حسرت صرف اس بات کی رہے گی کہ میں نے کوتاہی کیوں کی. قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر باتوں کی وضاحت فرمائی کہ یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہمیں افسوس ہے ان لمحات اور ان لحظات کی جو ہم نے ضائع کیے. اور فرمایا ان یوم الفصل، قیامت کے دن کو یوم الفصل فرمایا گیا. قیامت کے متعدد نام ہیں. آخرت، قیامت، آخرت اس حوالے پر کہ اس دنیا سے جو سلسلہ ہے زندگی کا، زندگی کے معاملات کا، تعلقات کا، ان تمام کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان کے آخر میں وہ برزخی زندگی اور اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام مردے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں، ان کو زندگی دے کر اٹھایا جائے گا. یعنی ان کی موت زندگی میں تبدیل ہو جائے گی اور جہاں ان کی زمین کے ساتھ تدفین تھی یا زمین کے حصے تھے نیست و نابود تھے، ذرے اور جو چیز تھے خاک میں ملے ہوئے، ان سے وہ دوبارہ جڑ جائیں گے اور اٹھ کھڑے ہو کر میدان محشر میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اور پھر یوم الفصل فرمایا. یوم الفصل اس حوالے پر کہ اس دن فیصلے ہوں گے، تنازعات کے فیصلے. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عما یتساءلون، ایک دوسرے کے ساتھ منازعانہ انداز میں سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیا ہے، فلان کیا ہے، اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. اب انہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے جناب قیامت جس کا آپ انکار فرمایا کرتے تھے، جس کو آپ خاطر میں نہ لایا کرتے تھے.
آپ کے خیال میں اس کی کوئی وجود نہیں تھی، یہی ہے، دیکھ لینا. آپ کو وہاں بتا دیا گیا تھا کہ اپنے لیے جگہ چن لو، جگہ بنا لو، اپنے آپ کو قیمتی بنا دو، لمحات سے اپنی آخرت آباد کر لیا کرو. وہ جو فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو قرآن کریم کو قبول کرنے والوں کے لیے لفظ مفلحون فرمایا. اس کی تفسیر مفسرین حضرات نے یہ کی ہے کہ مفلح وہ انسان کو کہتے ہیں کہ جو ایک بامقصد چیز کے پیچھے دوڑے اور اسے حاصل کرے، اور ایک بامقصد ضرر دینے والی چیز سے بھاگ جائے اور اسے اپنے آپ کو تحفظ دلا دے. وہ ہوتا ہے مفلح، وہ ہوتا ہے کامیاب. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ کامیابی کا راستہ جو تم جا رہے ہو وہ نہیں ہے. دنیا کی خوشنمائی کے پیچھے پڑ چکے ہو، یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس لیے یوم الفصل ہوگا. انسانوں کے آپس میں اختلافات، انسانوں کے اللہ رب العزت کی ذات کی شان میں گستاخیاں، دین اسلام اور اللہ کے فرمودات کے حوالے پر انسانوں کی جرائم، سب کے فیصلے. اب لفظ اسلام جو میں نے عرض کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تسلسل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہی رہے. اور اسلام سے معنی وہ طرز زندگی، وہ طرز فکر کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی سپرد کر دے، اپنے آپ کو اللہ کی تحویل میں دے دے. دراصل اسلام کا معنی اپنی اختیارات کسی اور کو سپرد کر دینا. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اختیارات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہاں اللہ نے جائز و ناجائز رکھا ہے، حق و باطل رکھا ہے، اچھی چیز اور بری چیز، نیکی اور بدی. ان تمام معاملات کے دائرے کی رعایت کا نام ہے اسلام. ان کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے، اور یہ فیصلہ صرف امت مسلمہ کے حق میں جائز و ناجائز کے نہیں، ہر انسان کے لیے ہوں گے. ان انسانوں کے لیے بھی جو کئی ہزار سال پہلے ہم سے پہلے آئے، ان حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی کہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے پتہ نہیں کون سے زمانے میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے قوموں میں تشریف لائے تھے، اللہ کی طرف قوم کو بلایا تھا، اپنی قوم کو اللہ کی دین کی دعوت دے دی تھی، قوم نے قبول کیا تھا یا نہیں. کسی بھی نبی ایسے جو ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے امتیوں کے ساتھ، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ. قوم کو لایا جائے گا، قوم لائی جائے گی، پھر رسول لایا جائے گا، رسول تشریف لائے گا، اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کچھ حق ادا کیے لوگوں کے، بتا دیا. وہ عرض کرے گی کہ جی ہاں، جو آپ کا حکم تھا ہم نے پورا کیا، آپ کے احکامات ہم نے لوگوں تک پہنچائے. ان کی نصیب میں قبول کرنا نہیں تھا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہمارا اس میں کوئی قصور. بعض رسول و نبی ایسے ہوں گے کہ ان کو ایک ماننے والا بھی ساتھ نہیں ہوگا، لیکن منصب اور شان ان کی وہ اللہ کے رسول کی سی. تو علی کل حال یوم الفصل، فیصلے کا دن، وہ ایک وقت مقررہ میں آئے گا. وہ وقت مقررہ جب آ گیا، کام ہو جائے گا، حسرت باقی رہے گی. جنہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہی کچھ ان کے وہاں کے نتائج ہوں گے. اچھے ہیں تو اچھے، اور اگر برے ہیں تو برے. قرآن نے بھی یہی فرمایا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان یہ دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا کر رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنے کل کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے. اور کل قیامت کا ہے، اس دنیا کے کل نہیں. یہ کل بھی آج ہے، جو گزشتہ کل تھا وہ بھی آج کا حصہ ہوگا. کل وہی ہے جو آئے اور نہ جائے قیامت کے دن. اس کے لیے انسان ذہنی، فکری اور عقلی طور پر تیار رہنا چاہیے. اور اس کی تیاری یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلے، ہر چیز میں اللہ کے فرمودات کی رعایت کر لی اس نے.
اس کے مطابق چل گیا کام ہو گیا۔ تو آج انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ آیتوں کے بقیہ باتیں اگلے نشستوں میں انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان لمحات اور ان لحظات اور ان چند کلمات کو ہمارے اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے اور ہمارے دنیا اور آخرت کے ان کو سرمایہ بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد۔ گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ نبا سے متعلق ہماری باتیں ان مبارک آیتوں میں مرکوز تھی جن میں انسان کے سامنے انکار کے تمام وجوہات، اسباب اور عوامل ختم کر دیے گئے۔ کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا تھا اس حوالے پر کہ انسان یہ سوچے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں واقعی یہ اگر سچ نہیں ہے تو کیوں۔ اب ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے کھل کر ان کے سامنے دکھا دیے اور یہ فرما دیا کہ تم خود بذات خود ایک اسباب ہو، تمہاری حیثیت بھی اتنی نہیں کہ اتنے بڑے فیصلہ کر بیٹھو کہ یہ نہیں وہ نہیں، یہ کیسے وہ کیسے۔ اب تم خود ضعف کا ایک مجموعہ، یعنی انسان ضعیفیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اب دیکھا جائے پیدا ہوتے وقت کیا حالت، جوانی میں کیا حالت، اگر زندگی رہی تو پھر بڑھاپے میں کیا حالت رہے گا انسان۔ ان باتوں کی وضاحت کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کے دن کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے، ایک مخصوص وقت مقرر ہے، اور وہ وقت جب آ جائے تو پھر بات ختم، آپ کی تمام حجتیں ناکارہ ہو جاتی، اور افسوس اور حسرت صرف اس بات کی رہے گی کہ میں نے کوتاہی کیوں کی۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر باتوں کی وضاحت فرمائی کہ یا حسرتنا علی ما فرطنا، ہمیں افسوس ہے ان لمحات اور ان لحظات کی جو ہم نے ضائع کیے۔ فرمایا ان یوم الفصل، قیامت کے دن کو یوم الفصل فرمایا گیا۔ قیامت کے متعدد نام ہیں، آخرت، قیامت، آخرت اس حوالے پر کہ اس دنیا سے جو سلسلہ ہے زندگی کا، زندگی کے معاملات کا، تعلقات کا، ان تمام کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ان کے آخر میں وہ برزخی زندگی اور اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن تمام مردے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان کو زندگی دے کر اٹھایا جائے گا، یعنی ان کی موت زندگی میں تبدیل ہو جائے گی، اور جہاں ان کی زمین کے ساتھ تدفین تھی یا زمین کے حصے تھے نیست و نابود تھے، ذرے اور جو چیز تھے خاک میں ملے ہوئے، ان سے وہ دوبارہ جڑ جائیں گے اور اٹھ کھڑے ہو کر میدان محشر میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر یوم الفصل فرمایا، یوم الفصل اس حوالے پر کہ اس دن
فیصلے ہوں گے، تنازعات کے فیصلے. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ عما یتساءلون، ایک دوسرے کے ساتھ منازعانہ انداز میں سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کیا ہے، فلان کیا ہے، اسی طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی. اب انہیں بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے جناب قیامت جس کا آپ انکار فرمایا کرتے تھے، جس کو آپ خاطر میں نہ لایا کرتے تھے، آپ کے خیال میں اس کی کوئی وجود نہیں تھی، یہی ہے، دیکھ لینا. آپ کو وہاں بتا دیا گیا تھا کہ اپنے لیے جگہ چن لو، جگہ بنا لو، اپنے آپ کو قیمتی بنا دو، لمحات سے اپنی آخرت آباد کر لیا کرو. وہ جو فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، جو قرآن کریم کو قبول کرنے والوں کے لیے لفظ مفلحون فرمایا، اس کی تفسیر مفسرین حضرات نے یہ کی ہے کہ مفلح وہ انسان کو کہتے ہیں کہ جو ایک بامقصد چیز کے پیچھے دوڑے اور اسے حاصل کرے، اور ایک بامقصد ضرر دینے والی چیز سے بھاگ جائے اور اسے اپنے آپ کو تحفظ دلا دے، وہ ہوتا ہے مفلح، وہ ہوتا ہے کامیاب. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ کامیابی کا راستہ جو تم جا رہے ہو وہ نہیں ہے، دنیا کی خوشنمائی کے پیچھے پڑ چکے ہو، یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس لیے یوم الفصل ہوگا، انسانوں کے آپس میں اختلافات، انسانوں کے اللہ رب العزت کی ذات کی شان میں گستاخیاں، دین اسلام اور اللہ کے فرمودات کے حوالے پر انسانوں کی جرائم، سب کے فیصلے. اب لفظ اسلام جو میں نے عرض کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تسلسل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ہی رہے. اور اسلام سے معنی وہ طرز زندگی، وہ طرز فکر کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی سپرد کر دے، اپنے آپ کو اللہ کی تحویل میں دے دے. دراصل اسلام کا معنی اپنی اختیارات کسی اور کو سپرد کر دینا. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اختیارات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہاں اللہ نے جائز و ناجائز رکھا ہے، حق و باطل رکھا ہے، اچھی چیز اور بری چیز، نیکی اور بدی، ان تمام معاملات کے دائرے کی رعایت کا نام ہے اسلام. ان کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے، اور یہ فیصلہ صرف امت مسلمہ کے حق میں جائز و ناجائز کے نہیں، ہر انسان کے لیے ہوں گے، ان انسانوں کے لیے بھی جو کئی ہزار سال پہلے ہم سے پہلے آئے، ان حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی کہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے پتہ نہیں کون سے زمانے میں اللہ کے رسول کی حیثیت سے قوموں میں تشریف لائے تھے، اللہ کی طرف قوم کو بلایا تھا، اپنی قوم کو اللہ کی دین کی دعوت دے دی تھی، قوم نے قبول کیا تھا یا نہیں. کسی بھی نبی ایسے جو ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے امتیوں کے ساتھ، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے ساتھ. قوم کو لایا جائے گا، قوم لائی جائے گی، پھر رسول لایا جائے گا، رسول تشریف لائے گا، اللہ کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ کچھ حق ادا کیے لوگوں کے، بتا دیا. وہ عرض کریں گے کہ جی ہاں، جو آپ کا حکم تھا ہم نے پورا کیا، آپ کے احکامات ہم نے لوگوں تک پہنچا دی. ان کی نصیب میں قبول کرنا نہیں تھا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہمارا اس میں کوئی قصور. بعض رسول و نبی ایسے ہوں گے کہ ان کو ایک ماننے والا بھی ساتھ نہیں ہوگا، لیکن منصب اور شان ان کی وہ اللہ کے رسول کی سی. تو علی کل حال یوم الفصل، فیصلے کا دن، وہ ایک وقت مقررہ میں آئے گا. وہ وقت مقررہ جب آ گیا، کام ہو جائے گا، حسرت باقی رہے گی. جنہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہی کچھ ان کے وہاں کے نتائج ہوں گے، اچھے ہیں تو اچھے، اور اگر برے ہیں تو برے. قرآن نے بھی یہی فرمایا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان یہ دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا کر رہا ہے،
اس لیے ہمیں اپنے کل کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے، اور کل قیامت کا ہے، اس دنیا کے کل نہیں، یہ کل بھی آج ہے، جو گزشتہ کل تھا وہ بھی آج کا حصہ ہوگا، کل وہی ہے جو آئے اور نہ جائے قیامت کے دن، اس کے لیے انسان ذہنی، فکری اور عقلی طور پر تیار رہنا چاہیے، اور اس کی تیاری یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر چلے، ہر چیز میں اللہ کے فرمودات کی رعایت کر لی اس نے، اس کے مطابق چل گیا، کام ہو گیا۔ تو آج انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ بقیہ آیتوں کے بقیہ باتیں اگلے نشستوں میں انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان لمحات اور ان لحظات اور ان چند کلمات کو ہمارے اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کے ان کو سرمایہ بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ